السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کی خبر گیری کرے۔ وہ اپنے فرض سے خوب واقف تھے، اسی لیے اس کی انجام دہی کے لیے بڑی محنت کرتے تھے، دن رات ایک کر دیتے تھے۔ دن میں اپنے فرض کے ادا کرنے میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے تھے۔ زیادہ تر رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت لگانے نکلے، گھومتے پھرتے دور نکل گئے۔ واپسی میں ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں۔ عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کا رونا ہلکنا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے مگر ان کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے ہلک رہے ہیں، انہیں کھانا کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھتا رہا ہوں، تمہاری ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ ہانڈی میں کچھ ہے یا نہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو واقعہ ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھی تاکہ بچے سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے۔ کچھ دیر میں نیند آ جائے گی اور یہ سو جائیں گے، پھر کسی نہ کسی طرح رات کٹ جائے گی۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، بچے لاوارث اور یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، بیت المال سے بھی اب تک کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ درد و غم کی یہ داستاں سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ایسا معلوم ہوتا کہ ان پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ انہوں نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہ دی؟ عورت نے کہا، میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، میں عورت ذات کسی سے کہتی پھروں؟ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرے، اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو وہ خلیفہ کیوں ہو گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جیسے بجلی گر گئی۔ یہ سن کر وہ فوراً بھاگتے ہوئے بیت المال پہنچے، آٹا، گوشت، گھی، کھجوریں لے آئے، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں، لائیے میں پہنچا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے کیوں اٹھواؤں؟ یہ کہہ کر سارا سامان خود لاد کر اس عورت کے پاس پہنچے اور خود بیٹھ کر آنکھ پھونکی، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کے کھلایا، بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ چلتے وقت عورت نے کہا، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر رضی اللہ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، مائی معاف کرنا، عمر میں ہی ہوں جسے واقعہ غلطی ہوئی کہ میں اب تک تمہاری خبر نہ لی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔